سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا کیسے نصیب ہوا؟ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اور سیدنا ہارون علیہ السلام سے۔ یہ حکم دیا ہے کہ وہ فرعون کے پاس جائیں کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے، اور دونوں اس سے نرم بات کریں تاکہ وہ نصیحت قبول کرے یا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پر زیادتی یا سرکشی نہ کرے۔ اس پر رب العزت نے فرمایا، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، آپ ڈرو نہیں، بے شک میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت اور اللہ تعالیٰ کی بصارت کا، رؤیت کا یقین دلایا ہے جہانوں کے بادشاہ نے۔ اور جانتے ہیں سماعت اور رؤیت سے دراصل کیا یقین دلانا مراد ہے؟ کہ آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کی تائید کی جائے گی، آپ کی حمایت کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرعون آپ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ ریئلی لائف میں کامیاب وہی ہے جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کرے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو کہا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سماعت اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا یقین چاہیے۔ ایک انسان جب یہ دیکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس، دیکھنے کا یقین انسان کے عمل میں کوالٹی لے آتا ہے، اس سے خوف دور ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر یقین بھر جاتا ہے۔ اور جس کو یہ یقین آ جائے میرا رب میری سنتا ہے اور میرا رب سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے، تو اس کی وجہ سے اسے کسی کا خوف، ڈر نہیں رہ جاتا، اور وہ پورے اعتماد اور شجاعت کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے۔ live with اللہ، love اللہ۔